شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل آڈیو اور ویڈیو لیکس کا دور ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کتنے لوگ ہیں، کتنے جرنلسٹ ہیں، کتنے سیاستدان ہیں، کون سے لیڈرز ہیں اور کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں جو پاکستان کو مضبوط کر رہی ہیں، عالم اسلام کی آواز اٹھا رہی ہیں۔ یلو جرنلزم کے بارے میں نے بچپن میں پڑھا تھا، جب میں ماسٹر کر رہا تھا، میں نے گریجویشن میں بھی پڑھا یلو جرنلزم کیا ہے۔ یلو جرنلزم کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم نے بھی پڑھا۔ میں نے کچھ لیکچر دیے تو اس دوران اسٹوڈنٹس کا بڑا میرے پاس ایک سوال ہوتا تھا کہ جی یلو جرنلزم کے بارے میں آپ پڑھائیں، اور میں کوشش کرتا تھا اس ٹاپک کو میں اوائڈ کروں، کیونکہ جو یلو جرنلزم ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس دور میں ساری کی ساری جرنلزم ہے یلو۔ کوئی ایسا آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ عام جو الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ لیں، سارا سلسلہ یلو جرنلزم ہے۔ یلو جرنلزم بیسیکلی اس کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ بیسیکلی ایک امریکن ٹرم تھی کہ اس میں اپنے جو ریڈرز کو بڑھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے ریڈرز کو، وہ کچھ ایسی خبریں بنا دیتے تھے، لگا دیتے تھے جن کی ریسرچ نہیں ہوتی تھی، بس ایسے ہی دیکھا اور خبر لگا دی، یا اپنے کسی ادارے کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک اس طرح کی عجیب و غریب خبریں دی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پبلک ویوز ملے۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیوز چینلز بنے ہوئے ہیں، تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ وہ ویوز بڑھائیں، سبسکرائبر بڑھائیں، یا اینکرز جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بات کی جائے، ایسا کام کیا جائے کہ مہمان جو بیٹھے ہیں وہ آپس میں لڑیں اور ان کی ریٹنگ بڑھے۔ تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہیں یلو جرنلزم کے۔ تو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر پارٹی نے اپنے صحافی رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ ہر پارٹی نے اپنے پیڈ جرنلسٹ رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی اپنی پارٹی کی اچھائیاں اور دوسری پارٹی کی برائیاں بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ دس از یلو جرنلزم بیسیکلی جو آج کل چل رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے پرنٹ میڈیا میں ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا میں ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک خیر بڑی لمبی تفصیل میں نے لکھی تھی، مگر وہ میں اب اس میں کوشش مشکل ہو جائے گی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ یلو جرنلزم کے حوالے سے۔ بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا کہ جرنلزم ہے کیا، واٹ از جرنلزم، واٹ از انفارمیشن اینڈ ہو از جرنلسٹ۔ جرنلسٹ کون ہے اور انفارمیشن اور جرنلزم میں کیا فرق ہے؟ جرنلزم بیسیکلی انفارمیشن کو آرگنائز کر کے، اس کو پراپر تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے چھاپنا یا اس کو پبلک کرنا، یہ جرنلزم میں آتا ہے۔ انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ انفارمیشن کوئی بھی ملی آگے پہنچا دی، یہ اس میں آپ انفارمیشن اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مگر جرنلسٹ کون ہے؟ جرنلسٹ کم از کم وہ تعلیم یافتہ ہو، تعلیم اس نے حاصل کی ہو جرنلزم کی باقاعدہ، اس کو ضابطۂ اخلاق کا بھی پتہ ہو کہ جرنلزم کے ضابطۂ اخلاق کیا ہیں، کیونکہ یلو جرنلزم اگر نکال دی جائے تو ضابطہ اخلاق اور یلو جرنلزم ایک دفعہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کو ضابطہ اخلاق کا پتہ نہیں ہے، صحافتی اقدار کا علم نہیں ہے، تو وہ صحافی نہیں ہو سکتا، اور اس کی باقاعدہ اگر تعلیم نہیں ہے، کہ جو صحافی ہوگا، جو جرنلسٹ ہوگا، جو باقاعدہ اس شعبے سے وابستہ ہوگا، تعلیم یافتہ، وہ اس کی اقدار اور صحافتی قواعد و ضوابط بھی جانتا ہوگا، اس کو جرنلسٹ کہتے ہیں۔ جو ایسے ہی 2-4 دن میڈیا پہ کام کیا اور وہ جیسے نائی ایک سرجن بن جاتا ہے، سمجھ لیں کہ نائی پچھلے دور میں حجام جو ہوتے تھے وہ ایک خاص ان کے پاس کچھ اوزار ہوتے تھے، ان کے ذریعے آپریشن کر دیتے تھے، تو وہ کچھ سرجن نہیں ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ہمارے صحافی ہیں جن کو آپ نام صحافی کا کہتے ہیں، مگر وہ دے آر ناٹ جرنلسٹ، وہ صحافی نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف وہ نائی ہیں جو اپنے ہاتھ میں اس طرح اور وہ کچھ آئٹمز ہاتھ میں لے کے جن سرجری کرتے کہ وہ نائی کے نائی ہیں، وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ سرجن نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں،
وہ صرف اور صرف ایک خاص مقصد کے تحت بیٹھتے ہیں، ان کو صحافی نہیں کہہ سکتے آپ، ان کو آپ جو آرگنائزڈ، اور اس کے لہٰذا میں اگر یہ کہوں کہ جتنے بھی اس وقت صحافی موجود ہیں آپ کے جتنے بھی صحافی آپ دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں۔ اگر وہ صرف ان کی تعریفوں کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ تو آپ پبلک ہیں، میں ایک عام پبلک ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے انفارمیشن دینے کے لیے صحافی کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو، وہ جو صحیح بات ہے وہ عوام تک پہنچائے، اس کی چھان بین کرنے کے بعد، نہ کہ جیسے سنے وہ آگے پہنچا دے۔ یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ صحافتی اقدار اور ضابطہ اخلاق اور اقدار کے ٹوٹل خلاف ہے۔ لہٰذا وہ کوئی بھی ایسا صحافی جو صرف ایک ہی پارٹی کی تعریفوں کے لیے بٹھائے گئے ہوں، پبلک کا انٹرسٹ زیرو ہو، وہ کبھی بھی صحافی نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری بھی پبلک بھی بڑی بٹ گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو میں سننا چاہتا ہوں وہ سنوں، اور اسی طرح کے صحافی ہیں، اسی طرح کی ہم پبلک ہیں۔ صحافت یہ ہے، جو جرنلسٹ وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے کہ پبلک کیا دیکھنا چاہتی ہے، وہ پوری ریسرچ کے ساتھ ضابطہ اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پبلک کرے نیوز، وہی جرنلزم ہے اور وہی جرنلسٹ ہے۔ ابھی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، ساری کی ساری جتنی بھی جرنلزم ہماری جو سوشل میڈیا ہے، جتنا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارے اخبار سارے کسی پہ چل رہے ہیں، لوگ شاید دیکھنا یہی چاہتے ہیں، مگر نہ یہ صحافت ہے اور نہ یہ صحافی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ہمارے 2-3 صحافی ہیں، میں ان کے بارے میں برملا کہوں گا کہ ایک مظہر صاحب ہے، مظہر عباس صاحب، وہ تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، بڑے سینئر ہیں۔ وہ واحد آدمی ہے جو کبھی کسی کی سائڈ نہیں لیتا، وہ بالکل اس کا صحیح تجزیہ پیش کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سہیل وڑائی صاحب ہیں، وہ کبھی کبھی کسی نہ کسی پارٹی کی کبھی کبھی رکھ رکھوا کر جاتے ہیں، مگر زیادہ تر وہ نیوٹرل تجزیہ کرتے ہیں اور بڑا بہترین تجزیہ کرتے ہیں۔ باقی کچھ صحافی ہیں جیسے عمران خان، ایک اینکر پرسن ہے، آج کل یوٹیوب پہ بڑا اچھا چینل کرتے ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں، حسن نثار صاحب ہیں، اسامہ غازی صاحب ہیں۔ یہ اسپیشلی تیار کیے گئے ہیں یا تیار ہوئے ہوئے ہیں صرف اور صرف تحریک انصاف کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے۔ اچھی بات ہے، کسی کی کرنی چاہیے، مگر کم از کم پبلک انٹرسٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہماری عوام پریشان ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ کم از کم آپ ایک پبلک کو بھی دیکھیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے۔ آپ کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ نون لیگ کو سائیڈ لائن لگانا ہے، ان کی کسی اچھائی کو بھی برائی نہیں کہنا۔ اور جو تحریک انصاف ہے یا عمران خان صاحب ہیں، نو ڈاؤٹ ہم بھی تحریک انصاف کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کی جو اچھے کام ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کم از کم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے وعدے ہیں جو عمران خان صاحب کا منشور تھا، ان پہ بہت سارے الزامات ہیں۔ کم از کم آپ ہر چیز کی چھان پھٹک کر کے پوری طرح عوام کو آگاہ کریں، بجائے اس کے صرف تعریفوں کے پل باندھیں۔ اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو صرف اور صرف نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ صحافی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جھک مارے، جو ایک طرف کی بات کرے، دونوں طرف کی بات نہ کرے۔ صحافت اور صحافی صرف وہ ہے جو پبلک میں وہ بات پہنچائے، ریسرچ کر کے حقائق کی بنیاد پہ اس کو باقاعدہ خبر کی شکل دے کر۔ وہ الگ بات ہے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے، مگر صحافی وہ ہے، صحافت یہ ہے کہ عوام سچ سے باخبر رہے، کسی کی خواہش کو مد نظر رکھ کے خبر دینا، کسی کی خواہشوں کو یا ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے خبریں پبلک کرنا، دس از ناٹ جرنلزم، دے آر ناٹ جرنلسٹ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔